تو ضابطہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب زویا کی شادی ہونے والی ہے اور رافع اب زویا کے ساتھ محبت کرنے لگا ہے۔ کیا زویا کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ایلا کے ساتھ ہوا تھا؟ ایلا کے دل میں اب اون کے لیے محبت تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اون اب ایلا کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتا جس طرح کہ اس کو اب پیش آنا چاہیے، جیسے کہ وہ پہلے پیش آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ لیکن تب ایلا اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آ رہی تھی۔ جب ایلا نرمی کے ساتھ پیش آ رہی ہے تو اون اس کے ساتھ بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اون جو ہر کسی کی بات کو خاموشی سے برداشت کر لیتا تھا، لیکن اب اس کے صبر اور برداشت کا نتیجہ نکل چکا ہے، خاص طور پر شمسا کی باتیں سن کر۔ اور شمسا کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے یہ بی جان اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور شمسا بس روک ہی نہیں رہی، اس کی باتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ ہر وقت اون پر تنقید کرتی رہتی ہے، پھر وہ ایلا سے وہی باتیں دہرانے لگتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں بہت جلد تمہاری شادی کسی بہتر جگہ پر کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایلا کی شادی کسی بہتر جگہ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسکندر کی تجویز کیوں قبول نہیں کی؟ شمسا کو چاہیے کہ وہ حقیقت کا آئینہ دیکھے اور خیالی محل بنانے کی بجائے اپنی بیٹی ایلا کو دکھائے۔ ویسے بھی شمسا کو نہیں معلوم کہ وہ کبھی سمجھ پائے گی یا نہیں۔ ایلا کو بہرحال اون تھوڑا سا محسوس ہونے لگا ہے اور وہ بھی اون کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے۔ ایلا کو اون کی وہ بات بار بار یاد آ رہی ہے جو اس نے فاروق سے کہی تھی کہ ایلا میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت ہے اور میں کسی کو اس کے خلاف کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایلا سوچ رہی ہوگی کہ ایک طرف وہ شامی تھا جس کے لیے ایلا نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی، اور جب وقت آیا تو شامی نے بھی آنکھیں پھیر لیں اور اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور اسی شامی کی وجہ سے بدنام ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف ایلا کی عزت رکھی بلکہ اس کے ساتھ شادی بھی کی، بلکہ دوسروں سے عزت حاصل کرنا بھی جانتا ہے۔ لیکن اب جب کہ ایلا دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی تو اون غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایلا اون کے لیے چائے یا کھانا بناتی ہے تو اون کہتا ہے نہیں، میں باہر سے کھاؤں گا ورنہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آخر میں ایلا کو بھی غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ اون سے کہتی ہے کہ ویسے تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اون بھی جواب دیتا ہے کہ میں اپنے بارے میں وہی سوچتا ہوں جو آپ سب سوچتے ہیں، جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جس نے اپنی قیمت سے زیادہ حاصل کیا ہے ورنہ عمر بھر کیا ہی کیا ہے۔ ایلا سمجھ گئی کہ واقعی اون نے اپنی ماں کی باتوں کو دل پر لے لیا ہے، پھر وہ اون سے کہتی ہے کہ تمہیں میری ماں کی باتوں کو دل پر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اون بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور ایلا سے کہتا ہے کیوں ایلا، کیا مجھے کسی کی بات بری نہیں لگ سکتی؟ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرا بھی دل ہے، جیسے دوسروں کی باتوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسے بھی اکیلا بیٹھ کر روتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں نے کسی کا کیا ہی بگاڑا تھا، مجھے ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں سب سے۔ اور ویسے بھی دوسری طرف بی جان بھی بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے، اور اب شمسا زویا کی شادی کے لیے یہاں پر پریشان ہو چکی ہے، اور اتفاق سے اون کی ماں رات نے زویا کے لیے ایک بہت اچھی تجویز کے بارے میں بات کی ہے شمسا بیگم سے، جو شمسا کے دل کو چھو جاتی ہے۔ ثاقب صاحب یہاں پر واپس آتے ہیں کہ زویا کو ہاں کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن شمسا ثاقب سے کہتی ہے کہ تجویز بہت اچھی ہے، ہمیں سوچنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ ہاں کر دیتے ہیں تو میں یہاں پر رات سے بات کرتی ہوں کہ وہ ان کا رشتہ بھیج دے۔ اتفاق سے زویا کو بھی اس سب کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اب زویا بھی رافع کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے، اور زویا کو پہلی ملاقات میں ہی رافع سے محبت ہو چکی تھی، اور جب کہ رافع نے ابھی تک اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی رکھا ہوا ہے، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا، اس کا کھل کر اظہار نہیں کیا۔ اب اتفاق سے دونوں کی ملاقات اون اور ایلا کے گھر پر ہوتی ہے، جبکہ زویا بڑے دکھ سے رافع کو بتاتی ہے کہ میرے لیے ایک تجویز آئی ہے اور ماں اور باپ بھی اس پر غور کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اس رشتے کو ایکسپٹ کر لوں اور شادی کر لوں، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ تو میری بات سمجھ سکتے ہیں نا۔ اور رافع اس کو کہتا ہے کہ ہاں تو تم انکار کر دو، اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور زویا سے کہتا ہے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فوراً اس تجویز سے انکار کر دینا چاہیے۔ تو زویا رافع کو چھیڑتی ہے کہ میں کیوں انکار کروں؟ تو رافع نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وجہ آپ کے سامنے زندہ کھڑی ہے۔ اب زویا بھی رافع سے یہ سننا چاہتی تھی، لیکن اتفاق سے جیسے ہی رافع یہ بات کرتا ہے، زویا سے یہاں پر ایلا کو اچانک پیچھے سے سنائی دیتی ہے اور وہ غصے سے وہیں پر جم جاتی ہے، کیونکہ اسے شک بھی نہیں تھا کہ رافع اور زویا کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے، اور زویا بھی اب رافع کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے، اور ایلا یقیناً اس پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے، اسی لیے نہیں کہ وہ زویا کی خوشی کے خلاف ہے، بلکہ ایلا سے یہ ہنگامہ اپنی مرضی کے تجربات کی بنیاد پر کرے گی، کیونکہ شامی نے ایلا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے کہ ایلا ہرگز ایسا نہیں چاہتی کہ میری چھوٹی بہن زویا کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ ایلا نے برداشت کیا تھا اور ایلا نے بھی کر لیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اگر ہر لڑکی یہ برداشت کر سکے گی، اور اسے بھی ایلا کی طرح کوئی نہ کوئی سہارا
سہارا ملے۔ یوں زویا اور رافع کی شادی میں بہت رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آخر میں دونوں کی شادی ہو ہی جائے گی اور رافع بھی اپنے خلوص کا ثبوت دے گا۔ لیکن دوسری طرف جو شادی سب سے زیادہ پریشانی سے دوچار ہونے والی بات ہے اس سے پہلے اور بعد میں، وہ شامی اور رملہ کی شادی ہے۔ اب ایلا کے تھپڑ کھانے کے بعد شامی کو ایلا سے نفرت ہونے لگی ہے اور وہ رملہ کے اس کھیل کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتا اور وہ نہ ہی ایلا کو واپس لینا چاہتا ہے۔ لیکن جب رملہ نے دیکھا کہ شامی ان سب سے دور ہوتا جا رہا ہے تو وہ اسے اکساتی ہے، اسے بھڑکاتی ہے کہ تم کیسے آدمی ہو، تم اپنے حقوق کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اب شامی کو رملہ پر شک ہونے لگا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جب میں خود اس سب سے دور ہونا چاہتا ہوں تو پھر تم مجھے کیوں مجبور کر رہی ہو اس سب کچھ کرنے پہ؟ ان سب میں تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ ایلا سے شادی کروں یا نہ کروں؟ جب تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر واپس چلی جاؤ گی تو شامی سے یہ باتیں سننے کے بعد رملہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ شامی کو کیسے بتا سکتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ اون کے لیے حاصل کر رہی ہے۔ وہ اون کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور شامی کو ایلا ملے یا نہ ملے لیکن مجھے اون ملنا چاہیے اور میں اس کے ساتھ شادی کر ہی رہوں گی۔ بہت جلد شامی کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا اور پھر شامی رملہ سے بدلہ لے گا کہ رملہ نے شامی کو اپنے فائدے کے لیے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ ویسے بھی شامی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ رملہ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ نہ میں ایلا کے لیے پیچھے جاؤں گا اور نہ ہی میں اپنے والدین کی مزید بےعزتی کروانا چاہتا ہوں۔ اب میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، تم شادی کر لو، تمہیں طلاق ہو جائے، میں اس سب میں شامل نہیں ہونے والا، میں صرف پیچھے بیٹھ کر شو دیکھوں گا۔ اور عارفہ بھی تو رملہ کی خالہ ہے، اس نے بھی رملہ کو اس جال میں پھنسانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ رملہ شامی سے شادی سے انکار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ناظرین، عارفہ جو سوچ رہی ہے کہ شاید ایک بار رملہ شادی کر کے شامی کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ رملہ بھی عارفہ کو اس طرح ڈانس کروائے گی کہ باقی خاندان والوں نے اس طرح ڈانس کیا تھا جس طرح کہ عارفہ نے سب کو کروایا تھا۔ اور اب رملہ ایلا نہیں ہے جو خاموشی سے عارفہ کی ساری باتیں سن لے گی اور دو آنسو بہا دے گی۔ رملہ وہ ہے جو اپنے حق کے لیے لڑتی اور اپنا حق حاصل کر ہی رہتی ہے۔ اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ رملہ اب شامی کے ساتھ شادی کرنے والی ہے، بلکہ وہ عارفہ کے خلاف بھی کوئی گیم کھیلے گی۔ اور ویسے بھی ایسا انتظار تو اس دن کا ہے کہ اون جس طرح ایلا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب جب ایلا اپنی ماں اور باقی صاحب کے سامنے اون کے لیے کھڑی ہوگی اور صاف صاف کہے گی کہ اون میرا شوہر ہے، میرے سر کا تاج ہے اور میں کسی کو اس کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دوں گی، جبکہ شمسہ پھر سے ایک بار اون کو یہ باتیں سنائے گی، تبھی ایلا یہ سب کچھ بولے گی۔ تو وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے یا ہم سب اون کی طرح اس دن کا انتظار کریں گے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ ایلا کے دل میں جو اون کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے، اون کیا اس محبت کو قبول کر پائے گا یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر شمسہ نے جو رشتہ زویا کے لیے دیکھا ہے، کیا زویا اس رشتے پہ قبول کر پائے گی یا نہیں؟ اور کیا رافع اور زویا کی شادی اب اون اور ایلا خود کروائیں گے یا نہیں؟ اور کیا رملہ اور شامی کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ یا رملہ پھر سے کوئی اپنی نئی چال چلنے والی ہے؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔